خطبہ کے اندر عید قربان کے خطبہ میں خطیب نے خلفائے راشدین کے نام خطبے میں نہیں لیے تھے. یہ حادثہ ہوا تھا. آج تو ایسی باتوں کو ہضم کیا جا رہا، لیکن مجدد صاحب زندہ تھے، آپ نے اس پہ ایکشن لیا کہ میرے جیتے ہوئے کوئی خطیب خلفائے راشدین کے نام چھوڑے اور پھر سنیوں کی مسجد میں ہی رہے. آپ نے فرمایا جن کا ہے ادھر جائے. اگر اس نے سنیوں کی مسجد میں رہنا ہے تو پھر جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، اس خطبے میں خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا ہے، 4 یاروں کا. لکھا ہے در نکوش خطیب آنجا کے در عید قربان ذکر خلفائے راشدین را رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترک کردہ. اس نے خلفائے راشدین کا نام ذکر نہیں کیا تھا، ترک کیا تھا. وَآسامی متبرکہ اشارہ نہ خواندہ. یہ فارسی میں لکھا کہ اس نے ان کے مقدس نام نہیں پڑھے. ونی سویدہ شد، یہ بھی سنا گیا کہ چون جمع باؤ تعرض نمودن بساو نسیان خود اعتذار نہ کردہ. کہ جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نام نہیں لیے، آج عید پڑھائی ہے، خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے، مجدد صاحب فرماتے ہیں آگے اس نے معذرت بھی نہیں کی، کیا کہ میں بھول گیا تھا یا مجھے یاد نہیں رہا، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا بتبرد پیش آمدہ. آگے وہ سرکشی سے پیش آیا اور گفتہ اس نے کہا کہ چے شد اگرچہ اسامی خلفائے راشدین مذکورہ نہ شدہ. آگے اکڑنے لگا کیا ہو گیا ہے، اگر میں نے خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے تو کیا ہو گیا ہے. مجدد صاحب نے خط میں لکھا کہ یہ اس کا رویہ ہے. پھر ونی سنیدہ شد کہ اکابر و احالی مقام درین باب مساہلہ ورزیدن، کہ وہاں کے جو چودھری اور نواب اور سادات ہیں اور قاضی ہیں انہوں نے بھی سستی کی ہے. سستی کیا کی ہے کہ بشدت و غلظت با خطیب بے انصاف پیش نہ آمدن، کہ اس بے انصاف یعنی ظالم خطیب سے وہاں کے بڑے لوگوں نے سختی نہیں کی، سختی سے پیش نہیں آئے، اسے مسجد سے نہیں نکالا. کیوں کہ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگرچہ از شرائط خطبہ نیست ولیکن از شاعر اہل سنت از. مجدد صاحب فرماتے ہیں مجھے اس لیے یہ ایکشن لینا پڑا ہے کہ خلفائے راشدین کا نام لینا اگرچہ خطبے کی شرط نہیں ہے لیکن سنی ہونے کی نشانی ضرور ہے. تو سنی ہونے کی نشانیوں میں مجدد صاحب نے اس وقت لکھا لیکن از شاعر اہل سنت اس، کہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ سنیوں کی مسجد میں، عیدگاہ میں، جمعے میں خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں. ترک نہ کند آرا بعمد و تمرد مگر کسے کے دلش مریض است و باطنش خبیث. یہ مجدد صاحب ہے، فرماتے ہیں پھر یہ نام چھوڑتا وہی ہے، 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا دل بیمار ہے یا اس کا باطن خبیث ہے. دلش مریض است و باطنش خبیث، کہ اگر بھول کے رہ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، بھول کی تو اس نے معذرت نہیں کی، وہ آگے سے اکڑتا ہے کہ کیا ہوا اگر میں نے ذکر نہیں کیے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں جو اس طرح کہے وہ دل اس کا مریض ہے یا باطن اس کا خبیث ہے. اگر فرض کنیم کہ بتعصب و اناد ترک نہ کردہ باشد وعید من تشبہ بقوم فهو منهم را. 6 جواب خواہد گفت. کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے
تعصب کی وجہ سے ترک نہ کیے ہوں، تعصب کی وجہ سے اگرچہ چھوڑے جان بوجھ کے ہی ہیں، لیکن تعصب اسے نہیں تھا ویسے چھوڑ دیے ہیں۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں پھر اگر تعصب نہیں تھا ویسے چھوڑے ہیں تو ایک حدیث پھر بھی اس کی گرفت کرتی ہے۔ حدیث میں یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت بنائے انہی کا ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے اس قوم کالی سے مشابہت بنائی ہے کہ جو خلفائے راشدین کے نام نہیں لیتی، تو پھر یہ انہی کا ہوگا۔ اب اس کا کوئی جواب دو اگر اس نے اناد کی وجہ سے ترک نہیں کی۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نے لینے تو تھے مگر آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ پہلا نمبر کس کا ہے، کیونکہ چاروں میں سے کسی کا تو پہلے لینا پڑے گا، اور ابھی اسے یہ فیصلہ نہیں کہ پہلا کس کا ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، اگر در تقدیم و تفضیل حضرات شیخین متوقف است کہ یہ دو پہلی جو ہستیاں ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے مقدم ہونے، ان کے افضل ہونے پر اس کو توقف ہے، منکر نہیں، توقف ہے، چپ ہے صرف۔ تو فرماتے ہیں طریق اہل سنت را رافض است، پھر بھی سنی رستہ چھوڑ چکا ہے۔ اگر توقف کرتا ہے اس بارے میں کہ پہلے کون ہے، پہلا نمبر کس کا ہے، تو پھر فرمایا کہ طریق اہل سنت را رافض است، اگر در محبت حضرات ختنین متردد است، نیز از اہل حق خارج است۔ کہتے ہیں اگر چار کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ جو آخری دو ہیں ان میں سے کسی ایک کی محبت میں ہی سے کچھ گڑبڑ ہے کہ دونوں سے کرنی ہے یا ایک سے کرنی ہے، ان حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا فیصلہ نہیں کر پایا، دونوں کی محبت کے بارے میں کوئی رکاوٹ ہے، مجدد صاحب کہتے ہیں پھر بھی سنی نہیں ہے۔ اگر پہلے دو کی افضلیت کے لحاظ سے رکاوٹ ہے پھر بھی سنی نہیں ہے، لہذا اس واسطے فرمایا چاروں کا نام لیتا رہے گا تو اینٹیں مسجد کی گواہی دیتی رہیں گی کہ یہ پکا سنی ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہر صحاب یہ نبی۔ لہذا یہ جو 4 یار کانفرنس ہے، اس